صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، پلیز کچھ منٹ دیجئے اور میرے اس پیغام کو سن لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس پر عمل بھی کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ آج کل کراچی اور پاکستان میں بالخصوص ڈینگی جو ہے وہ ایک زبردست موذی مرض اختیار کر چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چند منٹوں میں آپ کو اس بخار کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس وائرس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ڈاکٹر سے کچھ معلومات لی ہے اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم بنا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ابتدائی مراحل میں اگر ڈینگی کا علاج کر لیا جائے تو یہ قابل علاج مرض ہے، لیکن ڈینگی کے مریض کو بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے لوگ توجہ نہیں دیتے یا وہ خود بھی توجہ نہیں دیتے، بخار ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ اور دوائیوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین نے جو ڈینگی کی علامات بتائی ہیں، پہلے میں آپ کو وہ علامتیں بتا دیتا ہوں، وہ سمٹمز بتاتا ہوں۔ اگر کبھی بھی آپ کی فیملی میں یا آپ کے اطراف میں کسی کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں، پلیز فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں۔ اس کا علاج ممکن ہے، لیکن وہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، مگر پہلے ذرا علامتیں سن لیتے ہیں۔ ڈینگی کی جو علامت ہے اس میں پہلی علامت جو کتابوں میں لکھی ہے کہ اس سے تیز بخار ہو جاتا ہے۔ ڈینگی کا وائرس جسم میں داخل ہوتے ہی 3 سے 15 دن کے بعد تیز بخار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جسم میں سردی اور کپ کپاہٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری علامت سر درد۔ ڈینگی بخار کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے جو مریض کو بے حال کر دیتا ہے۔ تیسری علامت جوڑوں میں درد۔ مریض کو اپنے جوڑوں میں نہایت شدید درد کا سامنا ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ درد کمر اور ٹانگوں میں ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جسم پر سرخ نشانات یعنی دھبے پڑ سکتے ہیں۔ متلی اور قے بھی ہوتی ہے، وومٹنگ بھی ڈینگی کے مریض کو ہو سکتی ہے، تو اگر وومٹنگ شروع ہو گئی ہے تو بھی ڈینگی کا ٹیسٹ فوری کروایا جائے۔ غنودگی، یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے ڈینگی کے بخار کے دوران کہ کمزوری کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس پہ غنودگی طاری ہوتی ہے، نیند بہت زیادہ آنے لگتی ہے۔ خون بہنا، ڈینگی بخار جب اپنی شدت کو پہنچ جاتا ہے تو مریض کے ناک، مسوڑوں اور جسم میں سے کہیں سے بھی خون بہنا شروع ہو سکتا ہے۔ ڈینگی کے دوران سفید خلیوں یعنی بلڈ کے جو وائٹ سیلز ہیں ان میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر چوٹ لگے تو خون بڑی تیزی سے بہنا شروع ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر بھی ڈینگی کے مریض کا کم ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند علامتیں بتائی ہیں۔ خدا را آج کے دنوں میں اگر کسی کو بخار ہو اور 2-3 دن تک بخار نہ جائے تو اب لیٹ نہ کریں، فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں۔ ہمارے اطراف میں کئی لوگوں کو ڈینگی ہوا ہے، لیکن اگر پہلے سٹیج پر اس کو پک کر لیا جائے، اس کی شناخت ہو جائے تو اس کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ڈینگی ہوتا کیسے ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھیں کہ کہیں پانی کھڑا نہ ہو۔ یاد رہے کہ یہ ڈینگی کا جو مچھر ہے یہ صاف پانی میں پیدا ہو جاتا ہے، یعنی برتن میں، گملوں میں، گلی میں، نہ گھر کے کسی حصے میں۔ اور پھر برتن میں پانی محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تو اس پر کوئی ڈھکن وغیرہ رکھ دیا جائے، بند کر کے رکھا جائے۔ ماہرین کے مطابق یہ مچھر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کاٹنے کے لیے نکلتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، فجر کا وقت جب ختم ہو رہا ہے، صبح ارلی مارننگ اور مغرب کا جو وقت ہے، اس کے آس پاس کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں، اور اگر نکل رہے ہیں گھر سے باہر آج کل دنوں میں تو جرابیں استعمال کریں، ساکس پہنیں، ہاتھوں پر، پیروں پر، یعنی جسم کا جو حصہ ننگا ہے کوشش کریں کہ اس پر یا تو کوئی مچھر سے بچنے کی دوائی لگا لیں، ورنہ ناریل کا تیل بھی یہ زبردست مچھر کے بچاؤ کے لیے اچھا ہے، تو ہاتھوں پیروں پر وہ لگا لیں۔ بچے جو اسکول صبح ارلی مارننگ جاتے ہیں انہیں جرابیں پہنا کر بھیجیں، ہاتھوں پر کچھ ناریل کا تیل لگا کر بھیجیں۔ کوشش کریں کہ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کا انتظام کریں۔ گھر میں ہو سکے تو اور اپنے علاقے میں اسپرے کروا لیں۔ مچھر دانیاں استعمال کریں، جو کھلے میں سوتے ہیں پلیز رات کو مچھر دانی استعمال کر لیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ، میں نے آپ کو کچھ میڈیکل ٹپس تو دے دی ہیں، روحانی علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں روحانی علاج بھی ملتے ہیں، تو سبحان اللہ ڈینگی کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ 29 مرتبہ یا مہیمنو، اسکرین پر لکھا ہوا بھی ہے یا مہیمنو، پلیز آج کل کے دنوں میں خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے ہم سب کو بچائے۔ اور یاد رہے یہ وظیفہ
ڈینگی کے ساتھ ساتھ چکن گونیا اور کانگو وائرس جیسے امراض کی حالت میں بھی انشاءاللہ حفاظت کا باعث بنے گا. اور کوئی مریض ہو چکا ہے، کسی کو ڈینگی ہو چکا ہے یا یہ والے امراض ہو گئے ہیں، وہ بھی پڑھنا شروع کر دے. یا مہیمنو 29 بار ڈیلی، انشاءاللہ اسے شفا بھی نصیب ہوگی. آخر میں دعا کرتے ہیں تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے. اچھا ہے وہ جو بیمار مدینہ ہے. اللہ دنیا کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. آخر میں دعا ہے رب کریم سے، رب کریم ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور ہمیں بھی ناگہانی بیماریوں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، اور دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا. فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں.